السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے، لیکن آج کی یہ خبر ہمارے دیش سے ہی جڑی ہوگی، جو کہ تقریباً ہم 2024 کے لوک سبھا انتخابات کا جو ہم انتظار کر رہے تھے، کچھ اسٹیٹ کو چھوڑ کر کافی ہو چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اس کا جواب اب ہم کو دینا ہے، کیونکہ ہم لوگ ووٹنگ پرسنٹیج بڑھاؤ بول کر میں نے تقریباً 15 دن سے آپ لوگوں کے پیچھے پڑے ہوا رہا، اس کے باوجود آپ لوگ نظر انداز کرے اور ووٹنگ پرسنٹیج میں بولا 100% ہونا تھا، لیکن 90%، 80%، 85% بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ نظر انداز کر دیے۔ لیکن اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ ہم کو ایک اچھی سرکار ملے، ایک اچھی حکومت ملے، جو ہمارے دیش کے حق کے لیے اور دیش کو آگے لے کے جائے۔ جو ہمارے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، یہ سارے چیزوں کا خاتمہ ہو، اس کے لیے ہم بولے کہ آپ لوگوں کو صبح اٹھو، پہلی فرصت میں نمازوں کے بعد نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کرو، لیکن آپ لوگوں نے اس میں کوتاہی برتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب تلنگانہ کا دیکھیے آپ، 69-70% تو بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے حیدرآباد میں کیا رہا ووٹنگ پرسنٹیج؟ یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہوگی، اور کتنی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہر چیز میں جب حیدرآبادی آگے ہوتے ہیں تو یہ بھلا یہ اس چیز میں ہم کیسا پیچھے رہ سکتے ہیں؟ آپ لوگ خود یہ سوال اپنے آپ سے کریے۔ بات تو کڑوی ہے، بات تو جو ہے سو آپ لوگوں کو چھپے گی ضرور، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں۔ دیکھو، 5 سال میں ایک موقع ملتا ہم کو، صرف ایک آدھا گھنٹہ نکالنا ہے، اس میں سے آدھے گھنٹے سے ایک 40 منٹ نکالنا پڑتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بھی دلچسپی نہیں لیتے، نہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم کو کوئی چھٹی مل گئی، چلو سب بند ہے، آج چھٹی کا دن ہے، آرام سے سوتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری اولادوں کے مستقبل کا فیصلہ وہی حکومت پہ ٹھہرا ہے، وہی ووٹ پہ ٹھہرا ہے۔ ہمارے اولادیں کس طرف سمت لے گی، کتنی مشاکل جھیل رہی ہے، ہمارے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے، غلط رویے کی وجہ سے، غلط کارروائی کی وجہ سے، یہ چیزیں سارے آپ لوگوں کو خود پتہ ہے۔ اس کے باوجود ہم نے جو ہم کو موقع ملا تھا، اس موقع کو ہم نے گنوا دیا، اس موقع کو ہم نے گنوا دیا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ مطلب یہ نہیں رہا کہ چلو بھائی ہم نے یہ اس موقع کو ہاتھ سے گنوا دیا یا جانے دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کر سکتے، اللہ سے برابر اللہ کو بول سکتے کہ اللہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہم کو ایک اچھی سرکار نصیب ہو، ہم کو ایک اچھی سرکار ہو، تاکہ ہمارے اولادوں کے مستقبل کا فیصلہ صحیح ہو سکے اور صحیح سمت جا سکے، صحیح ہاتھوں میں جا سکے۔ کرنے والے تو اللہ رب العزت ہے، اس میں کوئی دوراہے نہیں ہے، لیکن ہمارا بھی کام بنتا، ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمارا ایک جمہوری حق ہے، جو یہ حق کو آپ لوگ خود رائے گاہ کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ آپ کو خود بھگتنا پڑتا۔ اگرچہ ہم ایسے ہی نظر انداز کرتے رہے تو یقین مانیے کل کے دن آپ کو ووٹ کی سلپ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ دے کر فائدہ کیا ہے؟ جب آپ لوگ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں تو آپ تک پہنچے گی کیسے؟ آپ تک پہنچائیں گے کون؟ ہم یہ چیزوں کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے حیدرآباد کے اندر مسلم علاقوں میں کیا رہا ووٹنگ پرسنٹیج، آپ لوگ خود بتائیے۔
یہ غلط بات ہے میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں. وہی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھیے, صبح میں اٹھ کر وہ لوگ جا کے اپنا ووٹ کا استعمال کرے, وہ لوگ ایک صحیح ہندوستانی ہونے کا فرض ادا کرے, اور ہم اس میں پیچھے رہے کیونکہ ہم اپنے رائے دہی کا استعمال نہیں کرے, اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرے. یہ بہت غلط بات ہے. چلو جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن آئندہ احتیاط برتو میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں. دعائیں کرو اللہ سے کہ ایک اچھی سرکار آئے جو ہم سب کو لے کے چلے اور ہمارے جو پریشانی ہیں وہ دور ہو جائے. اور میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں, اب رہی بات حیدرآباد کی. تلنگانہ میں سب سے بڑی سیٹ تو ہم جہاں تک سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں, اور یہ حیدرآباد سیٹ کے اوپر سارے دیش کی نظریں رہتی ہے. آپ لوگ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور آپ لوگ سمجھنا چاہیے, اس کے اوپر سارے دیش کی نظریں ہوتی ہے, کیونکہ حیدرآباد کی ایک ایسی سیٹ ہے جو تقریباً ایک ٹائم سے مجلس اتحاد المسلمین جیتتے ہوئے آئی ہے, جو کہ ایک ریکارڈ بنتے جا رہا ہے. لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے آپ لوگ جو کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں, یہ بہت غلط کر رہے ہیں. یہ مت ہونے دو, ایسا مت کرو. آئندہ آپ لوگ خود اس کے اوپر توجہ مرکوز کرو, اور جتنا ہو سکتا اپنے آپ میں ایک اتحاد پیدا کرو, نمازوں کی پابندی کرو, اپنی اولادوں کو صحیح نصیحت کرو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اور اس ہمارے دیش کے اندر جتنی بھی گندی ذہنیت ہو چکی ہے اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ہم ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہیں, ہر چیز کو ہم بہت آسانی سے لیتے ہیں. یہ کب تک ہم یہ غلطیاں کرتے رہیں گے, اور اس کا فائدہ ہمارے مخالفین اٹھاتے ہیں. ہم یہ سوچنے سے قاصر ہیں آج کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں, ہم کس کو خوش کر رہے ہیں اور کس کو ناراض کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو یہ تکلیف دے رہے ہیں, اپنے آپ کو یہ تکلیف دے رہے ہیں, جو کہ ایک بہت غلط بات ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور سارے مل جل کے رہیے, اور دعا کیجئے کہ ہم کو ایک اچھی سرکار آئے, جو کہ 4 جون کو رزلٹ آنے ہیں. اور کئی اسٹیٹ کے اندر تو ابھی پولنگ نہیں ہوئی ہے, لیکن آپ لوگ ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ, نکلو گھروں سے باہر, اپنے ذمہ داری جو ہے اس کو نبھاؤ. اس کے بعد آگے سوال کر سکتے آپ لوگ. اور اختلافات کون سی بھی پارٹی سے کچھ بھی رہے, ان اختلافات کو دور کر کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر اپنے اولادوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تو خیر اللہ کے ہاتھ ہے, لیکن ایسی حکومت چنو تاکہ سب کے کام آئے اور سب کو لے کے چلے. یا اللہ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, دعا کیجیے. السلام علیکم.